الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ زمین کی جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں اس کو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بتلایا تھا کہ وہ برے اعمال، بد اخلاقی اور بدسلوکی کا حکم کرتا ہے، اور شیطان تم کو اللہ کے ذمہ، اللہ کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں کہلوانے کا بھی حکم کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں. اللہ کے بارے میں وہ باتیں منسوب کراتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے یا جو بات اللہ کی کہی ہوئی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کفار کا اور بعض لوگوں کا یہ تعارف کرایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کافر لوگ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو احکام اور قوانین اللہ نے نازل کیے ہیں ان کو مانو، ان کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کو ہم نے جو کرتے دیکھا ہے، بت پرستی اور شرک، ہم اسی کے پیچھے چلیں گے، اسی کو مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگرچہ ان کے آبا و اجداد بے عقل ہوں، عقل کچھ بھی نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت پر نہ ہوں، تب بھی ان کا بس یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کی اتاری ہوئی بات نہیں مانیں گے، بلکہ آبا و اجداد کو جو کرتے دیکھا اور پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے، اسی کی ہم پیروی کریں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے پہلے کے لوگ، اپنے آبا و اجداد کی پیروی ہر حال میں نہیں کی جائے گی. اگر وہ عقل اور شعور والے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پہلے والے لوگ اللہ کے احکام اور قوانین پر رہے اور صحیح راستے پر رہے، تب تو ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی پیروی ایسے موقع پر قابل تعریف ہے. چنانچہ اسی بنا پر اس امت کے اندر جو ہم لوگ بعد میں آنے والے لوگ جو ہم پیروی کر رہے ہیں صحابہ کی، اور صحابہ کو براہ راست نہیں دیکھا، تابعین کی، تبع تابعین کی، اور ہر زمانے کے
علماء ربانیین کی اور سچے دعات اور مخلصین کی جو ہم پیروی کرتے ہیں وہ اس بنا پر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں وہ بات بتلاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ہمیں اس راستے کی طرف لے چلتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی تو عین ہدایت ہے۔ جب تک ہم ایسے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں اور راستوں کو معلوم نہیں کر پائیں گے، وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ وہ جس راہ پر چل رہے ہیں یا جس عمل کے اندر وہ مبتلا ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا اور بتلایا ہوا عمل اور راستہ نہیں ہے، تو ایسے اپنے بڑوں کی اور ایسے پہلے کے لوگوں کی آباء و اجداد کی پیروی نہیں کی جائے گی، وہ قابل ترک ہے، قابل مذمت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کافروں کی۔ کافروں کی مثال کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی طرح ہے، اس چیز کی طرح ہے جو اس شخص کی طرح ہے جو چلاتا ہے، آواز لگاتا ہے اس چیز کو جو سنتی نہیں ہے۔ ایک چرواہا ہے، وہ جانور کو آواز لگاتا ہے، چلاتا ہے۔ اب جانور کے آگے چلایا جائے اور آواز لگایا جائے تو وہ آواز کی ایک چلاہٹ اس کے کان میں پڑتی ہے کہ ہاں کوئی شور ہوا، وہ کوئی مطلب اور معنی نہیں سمجھتا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی زبان سے کوئی عام بات کر کے چلائے یا جانور کے سامنے زور سے کوئی بات علم کی پڑھے تو جانور کی نگاہ میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے کان میں ایک شور اور صرف ایک آواز پہنچے گی۔ تو ایسے ہی فرما رہے کہ ایک کافروں کی مثال ہے، ان کے سامنے ہدایت کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، یہ ایسے ہو چکے ہیں کہ گویا ان کے کان میں بس ایک شور پہنچ رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ پا رہے اور صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ غلط باتیں بھی کان میں جا رہی ہیں، وہ بھی ایک آواز ہے، حق بات اور درست بات بھی کان میں جا رہی، وہ بھی ان کے آگے ایک آواز بن کر رہ جا رہی ہے، جیسے جانور صرف اپنے پکارنے والے کی چلاہٹ اور آواز کو سنتا ہے۔ تو ان کافروں کا حال ایسے ہی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پکارتا ہے اس جانور کو جو سنتا نہیں ہے۔ سنتا نہیں یعنی وہ حقیقت نہیں سمجھتا ہے، جانور کے کان میں صرف آواز جاتی ہے، معنی و مطلب وہ نہیں سمجھتا، صحیح اور غلط نہیں سمجھتا۔ تو ایسے ہی مثال کافروں کی ہے جو پکارتا ہے ان جانوروں کو جو نہیں سنتے ہیں مگر چیخ اور پکار، صرف چلانا شور شرابہ ان کے کان میں پڑتا ہے، وہ اس بات کا معنی مفہوم کچھ نہیں سمجھتے۔ تو کہہ رہے ایسے ہی یہ کافر لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے ذریعے حق بات ان کے کان میں پڑ رہی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ہدایت پڑھ رہی ہے، لیکن وہ اس کی طرف کان نہیں دھر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہی ایک جانور ہے جن کی نگاہ میں صرف ایک چلاہٹ ہے اور ایک شور ہے۔ سمن، وہ بہرے ہیں، وہ بہرے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سے سنتے ہیں لیکن ہدایت کی بات وہ نہیں سن پا رہے۔ بکمن، وہ گونگے ہیں کہ ادھر ادھر کی فالتو بات زبان سے بک رہے ہیں لیکن ہدایت کا کلمہ، ایمان کا کلمہ زبان سے بول دیں، اس کے لیے کیا ہے، زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، زبان سے یہ ادا نہیں ہو رہا ہے، گویا زبان ہو کر بھی وہ گونگے ہیں۔ عمیون، اسی طرح وہ اندھے ہیں کہ عام چیزیں، غلط چیزیں ان کو دکھتی ہیں لیکن حق بات، نبی کی صداقت، نبی کی نبوت کی حقانیت، اسی طرح آپ کا دین ہے، تعلیمات ہے، ان کی سچائی، یہ ان کو نظر نہیں آ رہی۔ فہم لا یعقلون، لہذا وہ عقل والے نہیں ہیں۔ آنکھ تو ہے لیکن اس سے صحیح چیز نہیں دیکھ پا رہے، زبان تو ہے لیکن صحیح نہیں بول پا رہے، اسی طرح کان ہے لیکن اس سے صحیح بات سن نہیں پا رہے، یعنی وہ چیزیں دل میں اتر نہیں رہی ہیں۔ تو گویا یہ لوگ کیا ہے، بے عقل ہے۔ کوئی عقل والا آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ عقل والا آدمی تو اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی ایک ایک صلاحیت کو کام کی چیز کی طرف لگاتا ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ کام کی چیز نہ ان کا کان سن پا رہا ہے، نہ کام کی بات بول پا رہا ہے، اور نہ ہدایت کو ان کی آنکھ دیکھ پا رہی ہے۔ تو گویا یہ سارے اعضاء کام کے ہونے کے باوجود بھی یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اب یہاں سے ایمان والوں کو خاص طور سے پھر حکم فرما رہے ہیں۔ اوپر عام حکم تھا
تمام انسانوں کو حکم تھا کہ زمین کی جو چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں اس کو کھاؤ، لیکن اب جو لوگ اس ہدایت پر عمل کر کے ایمان لے آئے تو اب ایمان والوں کو خصوصی حکم ہے کہ جو پاکیزہ چیز ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ حلال اور پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ گویا اس خیال کی یہاں تردید کرنا مقصد ہے کہ بعض لوگ دینداری یا تقوی کے گویا ایسا غلو تک پہنچتے ہیں کہ وہ حلال کھانے پینے کو بھی حرج سمجھنے لگتے ہیں کہ ارے زیادہ کھانا پینا نہیں ہے، اس سے عبادت میں حرج ہوگا، اس سے یہ نقصان ہوگا وہ نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو روزی میں دیا ہے اس کو اعتدال کے ساتھ کھاؤ۔ یہ نہیں کہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ جو صحت کے لیے مضر ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ وہ بھی صحت کے لیے جسم کے لیے مضر ہو، بلکہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ بھی عبادت ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت صرف نماز اور دیگر چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھانا پینا، حلال روزی کھانا اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر اللہ کے بندے اور عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاؤ بھی، اور صرف کھاؤ نہیں، کھانے کے بعد شکر بھی ادا کرو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے مختلف موقع پر جو ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، کھانے کے بعد بھی سکھلائی ہیں کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ وبرکۃ اللہ پڑھ لیا جائے، اور جب کھانے سے فارغ ہو تو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، کھایا اور پھر اللہ کی تعریف کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھ کو مسلمان بنایا۔ اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہر جگہ دلایا ہے، آدمی مسلمان ہے ہی، لیکن اس دعا میں کیا ضرورت تھی؟ یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہمیں ہر وقت احساس رہنا چاہیے کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اپنا مسلمان ہونا، اس کا ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے اور فخر کے ساتھ اظہار بھی ہونا چاہیے۔ تو کھانے پینے کی نعمت پر اللہ کا شکر، اور ایسے ہی مسلمان ہونے کی نعمت پر بھی اللہ کا شکر۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو کھانے پینے پر اللہ کا شکر کیسے ہوتا ہے یہ بھی نہ جانتے۔ تو یہ اسلام کے نتیجے میں ملا ہے، اس لیے کھانے کے بعد اللہ کے نبی نے جس طرح کھانے اور پینے پر اللہ کا شکر سکھلایا، اس موقع پر مسلمان ہونے پر بھی شکر کا اظہار کرنے کا آپ نے حکم فرمایا، اس کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح اور بھی دعائیں سکھلائی ہیں اللہ کے نبی نے جس سے کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف احتیاج اور اس کی ضرورت کا اقرار بھی ہے۔ جیسے دسترخوان اٹھانے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، حمدن کثیرا بہت زیادہ تعریف، اور ایسی تعریف جس میں سراپا برکت ہی برکت ہے، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ، کہہ رہے کہ یہ ہمارے لیے آخری مرتبہ نہیں ہے۔ یہ دسترخوان اٹھانے کے بعد اللہ کی تعریف کے بعد یہ جملہ غیر مکفی، یہ اسی پر بس نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آج ہم نے کھا لیا تو بس اب اللہ کی نعمت کے محتاج نہیں ہے، اقرار کروا رہے، کہو غیر مکفی، اسی پر بس نہیں ہے، ولا مودع، اور ہم اس کو یہیں سے چھوڑیں گے نہیں، اس کو ہم رخصت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دسترخوان ہم اٹھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم اس کو اب رخصت کر رہے ہیں، دوبارہ اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کوئی مسافر سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو رخصت کر کے چھوڑتے ہیں، وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ ولا مستغنن عنہ ربنا، اور اے ہمارے پروردگار ہم اس کھانے سے بے نیاز نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج کھا لیا، دوپہر میں کھا لیا تو بے نیاز شام میں ضرورت نہیں پڑے گی، شام میں کھا لیا رات میں تو بے نیاز صبح میں ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں۔ یہ دعا سکھلائی کہ کھانے کے وقت اللہ کی تعریف اور شکر کا اظہار بھی کرو، اور اپنی ضرورت کا احتیاج، اپنی ضرورت بھی پیش کرو کہ اللہ ہم اس نعمت کے آگے بھی محتاج ہیں، ہم اس سے مستغنی نہیں ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب اللہ کی نعمت آئے تو اس کو ٹھکراؤ مت، انکار مت کرو، اللہ کی نعمت کا استقبال، اور اس کا جب ہم قدر کریں گے تو در حقیقت یہ اللہ کا قدر ہے، اللہ کی قدر ہے، اور نعمت کی ناقدری حقیقت میں نعمت دینے والے کی ناقدری ہے۔ اسی لیے بہت سے بزرگوں کے معمول رہا تھا
کہ باوجود پیٹ بھرنے کے بھی جب ان کو کوئی پیش کر دیتا تھا تو ایک لقمہ ایک چٹکی ضرور اٹھاتے تھے کہ اللہ کی نعمت پاس میں آئی ہے، انکار کریں گے تو یہ اللہ کی ناقدری ہوگی۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا جن کے اندر تقوی بزرگی ہوتی ہے ان کا اللہ کی نعمت کا احساس یہاں تک ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ روزی میں سے ہم کھائیں گے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو ہم اس سے استغنا اور بے نیازی نہیں برت سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم ہے کہ صرف کھانے پر اکتفا نہیں کرنا ہے بلکہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ شکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کھانا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مزید عطا فرمائیں گے۔ قرآن میں ہے 14ویں پارہ میں، بار بار سنتے ہوں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو اور دیں گے۔ تو شکر سے نعمت بڑھتی بھی ہے اور ہمارا یہ کھانا پینا سب شکر کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو حلال اور پاکیزہ روزی ہے ان کو کھاؤ بھی اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آگے کچھ ان چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی جو اللہ نے زمین میں دیا تو ہے لیکن ان کو کھانے سے منع کیا ہے، وہ حرام چیزیں ہیں، ان کو حرام قرار دیا، ان کو نہیں کھانا ہے اس لیے کہ وہ گندی ہیں۔ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر نجاست ہے، گندگی ہے، یا وہ ایسے جانور ہیں جو حریص ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے کھانے سے اپنی طبیعت اور دل کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوگا، طبیعت میں بھی گنداپن پیدا ہوگا، بے حیائی پیدا ہوگی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، اس میں خنزیر کا بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت جو قوم کھانے کی عادی ہوتی ہے، وہ خنزیر کی طبیعت کی وجہ سے وہ قوم بھی گندگی پسند ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے حیا اور شرم نکل جاتی ہے۔ اور یہ باتیں ہم لوگ جس قوم کے بیچ میں رہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس قدر وہ گندگی پسند اور بے حیا لوگ ہیں۔ تو ان جانوروں سے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے باز بھی رہنا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے مردار کو، مردہ کوئی چیز نہیں کھائیں گے، چاہے وہ کوئی حلال جانور تھا، بکری ہے، بھینس ہے، مرغ ہے، کوئی بھی حلال جانور جس کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، اگر وہ مر جائے اپنی موت تو اب وہ مردہ ہو گیا، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ اس لیے کہ جانور جو حلال ہیں ان کے حلال ہونے کے لیے اللہ کے نام سے ذبح کرنا شرط ہوتا ہے۔ اب یہ جانور تو اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا ذبح کیا جائے گا؟ اور پھر وہ مرا ہے، وہ اپنی موت مرا ہے، اس کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد چونکہ بدن کے اندر جتنا بہتا نجس خون تھا وہ سب اس کے اندر جذب ہوا ہے، کچھ باہر نہیں نکلا ہے، اس لیے وہ پورا کا پورا نجس ہو گیا، اس لیے اب اس مردار کو نہیں کھایا جائے گا۔ والدم، اور خون کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے حلال جانور کا، یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان جانوروں کو جن کے ذریعے اللہ کے علاوہ کا تقرب چاہا گیا ہو، وہ جانور جن کو اللہ کے علاوہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو، جن سے غیر اللہ کی نظر مانی گئی، بھلے وہ اللہ کا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا، لیکن ذبح کا مقصد کسی مورتی کا اور کسی جھوٹے خدا کا یا کسی ولی کا تقرب اور اس کی خوشی اور نظر مقصد ہو تو وہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں آتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ جانور اللہ کے نام سے بھی ذبح ہو اور دل میں اللہ کے خوشنودی کی نیت بھی ہو تب وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ صرف بسم اللہ پڑھ لیا جائے اور دل میں نیت ہو کہ ہم فلاں ولی کے نظر کے طور پر کر رہے ہیں یا کوئی کافر کرے بتوں کے نام پر، تو اس طرح ظاہر میں زبان سے صرف اللہ کا نام ہو اور دل میں اللہ کے علاوہ کی خوشی مقصد ہو تو وہ جانور ما اہل بہ لغیر اللہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ما ذبح علی النصب ایک جگہ آیا ہے کہ جو جانور اللہ کا نام بھی نہ لیا جائے، دل میں بھی کسی اور کی نیت اور زبان سے بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور کا نام لیا گیا، وہ بھی حرام ہے۔ تو جانور وہی حلال ہیں، حلال جانور بھی جو اللہ کے نام سے اور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیے گئے ہیں، اور
حلال کیے گئے ہیں وہ جانور حلال ہے، باقی حلال جانور بھی جو اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا جائے یا اللہ کے نام سے ہو لیکن غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے، خون ہے، مردار ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں کھانا تو ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ پاکیزہ چیز کھانا، یہ گندی چیزیں ہیں، گندی چیز انسان کھائے گا تو اس کی طبیعت کے اندر گندگی پیدا ہوگی، اس کی طبیعت کے اندر ایمان رفتہ رفتہ جو رخصت ہوتا چلا جائے گا، اس کو نیکی کی توفیق نہیں ہوگی، عبادت میں اس کو لذت نہیں ملے گی۔ حلال روزی جب کھائے گا، پاکیزہ چیز کھائے گا تو دل کے اندر نورانیت بڑھتی ہے، عبادت میں لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو آدمی پورے احتیاط کے ساتھ حلال روزی کھاتا ہے تو وہ اس کی برکت سے مستجاب الدعوات بھی بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہ مقبول دعا ہے، جو بھی دعا، جب بھی کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو آدمی مستجاب الدعوات خالص حلال کی پابندی سے بھی بن جاتا ہے۔ تو حلال روزی کا عبادات کی بڑھوتری میں بڑا اثر اور دخل ہے، اور حرام چیزوں کا عبادت سے روکنے میں اور نحوست پیدا کرنے میں بڑا اثر ہے، اس لیے اللہ نے حلال کو کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے بچنے پر متنبہ فرمایا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک مجبوری کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی بہت مجبوری کی جگہ میں پھنس جائے، یا اپنے مقام پر رہتے ہوئے دور دراز تک کہیں اس کے سامنے کوئی حلال چیز نہیں ہے، نہ چاول ہے، نہ روٹی ہے، گیہوں، کچھ بھی، جتنی بھی حلال چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ ایک وقت ہوا، 2 وقت ہوا، بھوکا مرتا چلا جا رہا ہے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب اگر نہیں کھائے گا تو بھوک کی وجہ سے دم توڑ دے گا، اور اس وقت میں اس کے سامنے کوئی حرام چیز موجود ہے، کوئی مردار پڑا ہوا ہے، خون پڑا ہوا ہے، یا خنزیر ہے، یا کوئی بھی حرام چیز ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حلال غذا نہیں ہے، اور کہ حالت اس کی یہاں تک پہنچی ہے کہ اب اگر حلال کے انتظار میں رکا رہے گا اور آنے کی امید بھی نہیں ہے تو اب اس کی جان ہی نکلنے والی ہے، تو ایسی گھڑی میں جب کہ اب جان نکلنے کا خطرہ ہو گیا تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان حرام چیزوں کو کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کھانے میں 2 چیزوں کی رعایت ضروری ہے، لذت کے طور پر نہ کھایا جائے اور حد سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اس لیے نہیں کھانا ہے کہ بہت لذیذ ہے مزہ لے لے کے کھاؤ، نہیں، طبعی کراہیت کے ساتھ، دل میں نفرت کے ساتھ کہ ہمارے سامنے کچھ حلال نہیں ہے، جان خطرے میں ہے، بس مجبوری میں کھا رہا ہوں، دل میں کراہت ہو، ناک بسر رہی ہو، چہرہ بگڑ رہا ہو، اور اسی طرح ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ اگر ہماری جان ایک بوٹی میں، ایک لقمہ میں بچ سکتی ہے تو دوسرا لقمہ جائز نہیں ہے، بس ایک لقمہ کھا کر جان بچا لو، 2 میں بچ سکتی ہے تو تیسرا جائز نہیں۔ تو یہ 2 قید کے ساتھ مجبوری کے وقت میں اجازت دی ہے، تو کہہ رہے ہیں مجبوری کے وقت میں ان 2 شرطوں کے ساتھ کوئی حرام چیزوں کو کھائے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہہ رہے ہیں کہ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، بالکل مجبوری کی حالت میں پھنس جائے، جان خطرے میں اور کوئی حلال چیز نہیں مل رہی ہے، غیر باغن، اس حال میں کہ وہ لذت کا طالب نہ ہو، یہ نہیں کہ ہاں فلاں گوشت بہت ٹیسٹی ہے، اس کا ٹیسٹ مزہ لینے کی نیت نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو۔ آگے بڑھنے کا مطلب یہی کہ بھوک اس کی ایک لقمہ میں بھر رہی ہے، ایک لقمہ میں جان کنٹرول میں آ جائے گی تو دوسرا لقمہ نہیں۔ تو کہہ رہے جو اس طرح حد کے اندر مجبور ہو کر ان حرام چیزوں کو استعمال کر لے، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کرنے، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں۔ ہے تو مجبوری میں اگرچہ کھایا، لیکن ہے تو وہ گندی چیز، ہے تو وہ حرام چیز، تو اللہ تعالیٰ اپنی غفاریت کو یاد دلا رہے ہیں۔ یہ گناہ کی چیز، حرام چیز تم نے کھائی ہے، لیکن تم نے مجبوری میں کھائی ہے، اس لیے یہ گناہ ہم لکھیں گے نہیں، یہ ہم معاف کریں گے۔ رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا، مہربان بھی ہے کہ ایسی مصیبت کے وقت میں اللہ نے حرام چیز کو تمہارے لیے مباح کر دیا، اجازت دے دی، یہ اس کی رحمت اور شفقت ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں جان چلی جائے، جانے دو تو تباہ ہو جاؤ لیکن نہیں کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفقت کرتے ہوئے اجازت دی، اور لیکن ہے وہ گندی چیز
تو یہ احساس دلا دیا کہ تم نے ضرورت کے بقدر مجبوری میں کھانا ہے، اگرچہ گناہ کی چیزیں، لیکن ہم یہ گناہ تمہارا معاف رکھیں گے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، جب خنزیر کی حرمت نازل ہوئی تو یہودیوں کو بڑا برا لگا، ان کو بڑی ناگواری ہوئی کہ خنزیر کو بتائیے حرام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ بہت سی حق بات جو اللہ تعالیٰ ان کی کتاب میں اتار چکا ہے، اب قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے تو وہ اس کو چھپا رہے ہیں، اس کو بتلا نہیں رہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ لکھا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ لکھا ہے۔ پچھلی شریعتوں میں بھی خنزیر حرام رہا ہے، اس کو اپنی کتابوں میں چھپا رہے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہے ہیں جو حق پہچانتے ہیں اور اس کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں خنزیر کی حرمت پر، جیسے یہ کہ ان کی تورات اور انجیل میں نہ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے من مطابق آیتیں گڑھ کر بتلاتے تھے کہ ہاں دیکھو تورات میں یہ تمہارے بارے میں یہ حکم ہے، تاکہ اس سے کچھ رقم حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے جو چیز اللہ نے نازل کیا ہے جو اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمْنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال حاصل کرتے ہیں، تھوڑا سا مالداروں سے، عہدیداروں سے ان کو خوش کر کے کچھ مال حاصل کرنے کے لیے آیت میں ہیر پھیر کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں۔ کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، تو یہ لوگ اپنے پیٹ میں نہیں بھر رہے ہیں مگر آگ کو۔ یہ جو غلط بتلا کر اور حق کو چھپا کر جو دنیا داروں سے کچھ مال حاصل کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی اس کے بدلے میں جہنم میں ان کے پیٹوں میں انگارہ بھرا جائے گا، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ گویا دنیا میں مال لے کر دنیا کی چیز کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ کا عام دربار لگا ہوگا، اس دن مجرموں اور کامیاب لوگوں کے درمیان فیصلے کا دن ہوگا، اور عدالت جب لگی ہوتی ہے تو ہر خاص آدمی کو بولنے کا حق ہوتا ہے، سب بولتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے سب بات کر رہے ہوں گے، اللہ کی بات کو سب سنیں گے۔ تو یہ یہودی لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپاتے ہیں اور جو باتیں ان کی تورات و انجیل کے اندر ہیں ظاہر نہیں کرتے، اس کے خلاف لوگوں کو بتلاتے اپنی طرف سے گڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو جہنمی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ محشر کی عدالت میں جب کہ ایک عام کافر بھی اللہ کی بات سنے گا، اللہ اس سے بات کرے گا، اگرچہ یہ اللہ کا وہاں بات کرنا یہ رحمت کی دلیل نہیں ہوگی، لیکن اس وقت بھی یہ یہودی لوگ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر پائیں گے، اللہ کی بات سن ہی نہیں پائیں گے۔ تو یہ میدان محشر میں اللہ کی بات سے محروم ہوں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا۔ مسلمان اگر ہے وہ گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں کچھ وقت کے لیے ڈالیں گے، کیوں؟ پاک و صاف کرنے کے لیے۔ مسلمان جو جہنم میں جائے گا، گناہ گار مسلمان، اس لیے نہیں کہ اس کو جہنم میں رہنا ہے، اس لیے جائے گا کہ اس کو جنت میں جانے کے لائق بننا ہے۔ ہم نیکی کر کے دنیا میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکے کہ ہم جنت میں جا سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان کی بنا پر یہ فضل ہے کہ ہم کو کچھ دیر کے لیے جہنم میں ڈال کر پاک و صاف کریں گے جتنا اللہ کو مقدر ہوگا، اور پھر جب اللہ کے علم میں ہم گناہ گار پاک و صاف ہو جائے گا گناہ گار مسلمان، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن یہ یہودی لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں اور حق کے خلاف اس کے علاوہ اپنی طرف سے باتیں گڑ گڑ کر پیش کرتے ہیں، تو ان کو ایک سزا یہ ہوگی کہ ان کو جہنم میں ڈال کر ان کو پاک و صاف کرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ اللہ ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا، ان کے گناہ، کفر و شرک اور حق کو چھپانے کی گندگی ہمیشہ ان کے ساتھ لگی رہے گی، ان کو جہنم کی آگ بھی پاک و صاف نہیں کر پائے گی۔ جب نہیں پاک و صاف ہوں گے تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے لے لیا ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا ہے۔
والعذاب بالمغفرت، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو لے لیا، اپنی حرکت اور اپنے کرتوت سے مغفرت کے بدلے عذاب کو لے لیا۔ اگر نبی کی بات مان لیتے اور حق بات کو ظاہر کر دیتے، نہ چھپاتے، تو اب ہدایت ان کو حاصل ہوتی، ہدایت پر ہو جاتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے حق چھپانا جو ایک گمراہی تھی اس کو لے لیا، اور ہدایت کی بنا پر جو مغفرت تھی، جب ہدایت چھوڑا اور ضلالت پکڑا تو ہدایت کے بالمقابل جو مغفرت تھی وہ ان سے چھوٹ گئی، بلکہ مغفرت کے بجائے اب عذاب کو گویا انہوں نے اختیار کر لیا، پکڑ لیا۔ فما اصبرهم علی النار، یہ لوگ آگ پر کتنے جری ہیں، یعنی کتنی ان کے اندر طاقت ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں گے اور آگ کے ہی مستحق بننے والا کام کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بطور تعجب کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آگ پر کتنے جری ہیں، کتنی ان کے اندر ہمت ہے کہ وہ اس کو برداشت کر لیں گے، اسی کے لیے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، کہہ رہے یہ ساری سزائیں یہودیوں کو جو حق بات چھپاتے تھے، یہ سزائیں ملیں گی کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ سب اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارا تھا حق کے ساتھ، تورات کو، انجیل کو حق کے ساتھ، حق تعلیم کے ساتھ اتارا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس میں اختلاف کر دیا، بدل دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا، اس میں الٹ پلٹ کیا، اختلاف کا مطلب الٹ پلٹ، کچھ کا کچھ کر دیا، عدل بدل دیا، اور جو حق باتیں موجود بھی تھیں قرآن سے جب اس کی تصدیق اتری اور اس سے مطالبہ اظہار کا کرنے کو کہا گیا کہ تمہاری کتاب میں یہ بات لکھی ہے، تو اس کو چھپایا، انکار کر دیا۔ تو کہہ رہے بلا شبہ وہ لوگ جو کتاب کے بارے میں اختلاف جنہوں نے کیا، رد و بدل کیا، تحریف کیا، لفی شقاق بعید، وہ لوگ دور کی گمراہی کے اندر ہیں، وہ بڑی کھلی گمراہی کے اندر ہیں، اور جو کھلی گمراہی کے اندر ہوگا وہ اسی بات کا مستحق ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے سے محروم ہو، اور اس کا تزکیہ اور صفائی ستھرائی نہ کی جائے کہ وہ جنت میں جانے کا مستحق بن سکے۔ تو آج کی اس آیت کے اندر جو پیغام ہے وہ ایک یہ کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اگر سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، تو بلا شبہ ان کا اتباع کیا جائے گا، مانا جائے گا، اس کے بغیر ہم اللہ اور رسول تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ اسی کو تقلید کہا جاتا ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ اور اگر آباء و اجداد اور ہمارے پہلے کے لوگ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں تو ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، غلط بات میں نہیں کی جائے گی، جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ عملاً ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں پر آباء و اجداد کو پکڑے ہوئے ہیں اور صحیح چیزوں پر چھوڑے ہوئے ہیں، جبکہ دل کے اعتبار سے ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہم جو صحیح ہوگا اس کو پکڑیں گے اور غلط کو چھوڑیں گے، لیکن عمل اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کا پیغام یہ ہے کہ جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے روزی میں دی ہیں ان کو کھایا جائے گا۔ یہ کھانا پینا یہ بندگی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بقدر ضرورت کھانا پینا اور اس کے ساتھ شکر کر لیا جائے تو یہ خود عین عبادت ہے۔ اور پھر کھانے میں حرام چیزوں سے پرہیز کیا جائے گا۔ اور دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حرام چیزیں مجبوری کے وقت میں جبکہ جان خطرے میں پڑ جائے اور کوئی حلال چیز نہ ہو، بقدر ضرورت اس کا استعمال جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آخری دو آیت کے اندر ہمیں یہ سبق ملا کہ حق بات اپنی کسی دنیاوی منفعت کے لیے چھپانا نہیں چاہیے، مال حاصل کرنے کے لیے یا حاکموں اور ذمہ داروں اور سرداروں اور مالداروں کے سامنے کہیں ہماری عزت کم نہ ہو جائے، آہو بھگت کم نہ ہو جائے، اس لیے ان کے سامنے حق بات ظاہر نہ کریں، خاموش رہ جائیں یا حق کے علاوہ بول جائیں۔ یہ کتمان حق یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہودی کتمان حق کا کام کیا کرتے تھے، 3 مذمت ان کی بیان فرمائی ہے کہ وہ جہنمی ہیں، اور محشر میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی عام عدالت ہوگی، عام کافر سے بھی بات ہوگی، کتمان حق والے سے اللہ بات نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال کر پاک و صاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خاص لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آباء و اجداد کی اچھی باتوں کی تقلید بھی کرے، جو غلط وہ کر کے چلے گئے، اب ہم اس کو بدلنے کی اور صحیح راستے پر چلنے کی
کوشش کریں تاکہ ہمارے بعد ہماری نسل بھی صحیح راستے پر رہے، نسل در نسل ہم غلط بھی پر نہ چلتے چلے جائیں، اور اسی طرح حلال روزی کا اہتمام ہو، اور کھانے پینے کے بعد شکر کا، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اسی طرح حق بات کو عام کرنے اور پھیلانے کا ہو، کبھی کسی دنیاوی منفعت اور مقصد کے لیے حق بات کو چھپایا نہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔